ایک ملائکہ کا گزر ہوا، اور یہ حدیث جو ہے اصول کافی میں ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ایک ملائکہ کا ایک جزیرے سے، جزیرہ یعنی آئلینڈ سرسبز سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک عابد عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو بڑا وہ ملائکہ کو ہوا کہ پروردگار اتنی عبادت، اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. تو خدا نے اس عابد کی عبادت کا ثواب دکھایا. تو ملائکہ نے کہا یہ تو بڑا تھوڑا سا ہے. تو پھر خدا نے کہا جاؤ، چلے جاؤ اس کے پاس تو پتہ چل جائے گا تم. تو وہ ملائکہ انسان بن کے اس کے پاس آیا، کہا کہ مجھے بھی عبادت کرنی. عبادت کی. دوسرے دن بیدار ہوا، کہا کہ آپ اتنی ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، اتنا بہترین جگہ آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے، تو کیا کوئی کمی ہے؟ تو اس عابد نے پتہ کیا کہا، ہاں یہ سب تو ہے، لیکن کاش خدا ایک گدھے کو بھیج دیتا تو اتنی جو ہریالہ سبزی ہے کم از کم وہ کھاتا تو صحیح. تو پھر خدا نے ملائکہ کو کہا دیکھا، اور یہ حدیث ہے، حدیث کا ہے، عبادت کا ثواب عقل کی وجہ سے ہے. عابد تھا، عبادتیں کر رہا تھا، مگر عقل، تو جتنی آپ کی عقل ہوگی اتنی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. اب آپ بغیر عقل کے ٹکرے مارتے رہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہر عبادت میں، عزاداری عبادت ہے، ماتم عبادت ہے، جلوس عبادت ہے، مجلس عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. یہ جو چیز خدا کی طرف لے کے جائے وہ سب عبادت ہے، وہ سب بندگی کا حصہ ہے. رزق حلال عبادت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی وجہ سے احترام کرنا عبادت ہے، سب عبادت میں شمار ہوتا ہے. کس کے لیے؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف لے کے جا رہی. جو چیز خدا کی طرف لے کے جائے وہ بندگی کا حصہ ہے. تو یہاں عقل بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے سسٹم کو اسی حساب سے چلائے. آج کے حصے میں جو اسی ایک حدیث سے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے جو کوالٹیز بیان کی ہیں اس میں سے ایک کوالٹی ہے کہ جو امام اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ اسے صبوراً، یعنی اسے صابر ہونا چاہیے، صبر اس کے اندر ہونا چاہیے. اب یہ صبر جو ہے وہ اس کی بھی کئی ٹائپس ہیں جو آپ ماشاءاللہ مجلس سننے والے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال تکرار ریپیٹ کے لیے. اور میں بہرحال تشکر کروں گا مولانا اطہر رضوی صاحب جو رضویہ یعنی اصل رضویہ جو ہے ایکچوئل وہاں پر مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. تو بہرحال آج جو ہماری گزارش پہ یہاں تشریف لائے. میں نے کہا یہ نیو رضویہ ہے، وہ اولڈ رضویہ ہے تو رضویہ بہرحال، اور آپ بھی رضوی ہیں. تو بہرحال آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان محترم، صبر جو ہے وہ اس کی 3 ٹائپس. ایک صبر اسے کہتے ہیں کہ جو انسان مشکل پہ صبر کرتا ہے، مصیبت پہ صبر کرتا ہے. پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، آپ نے صبر کیا. دوسری ٹائپ، انسان جو ہے وہ عبادت پہ صبر کرتا ہے. یعنی عبادت پہ کیسا صبر؟ رات کو نیند آ رہی، شدید تھکے ہوئے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، صبح فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یعنی صبر چاہیے نا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، صبر. تیسرا صبر گناہوں سے صبر ہے. گناہ آپ کے سامنے آمادہ ہے، گناہ آپ کے سامنے ریڈی ہے، اب آپ کو صبر کرنا ہے. اب یہ کوالٹی جو کہ امام فرماتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم جس دور کے اندر ہیں اور ہماری زندگی کے ہر حصے میں یہ صبر کی ریکوائرمنٹ ہے. بے صبرہ آدمی خدا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ. یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن جیسے کوئی پریشانی آتی ہے بے صبرے ہم ہی ہوتے ہیں. جیسی کوئی مشکل ہوتی ہے زندگی میں، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی شروع ہو گئی. ذرا سا کوئی واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، پریشانی شروع ہو گئی. گناہ، آج کل کے ماشاءاللہ سب جوان ہیں یہاں پر انشاءاللہ کہ
یہ سب گناہوں سے دور ہیں. میں بہرحال دنیا آن لائن بھی دیکھ رہی ہے، ان کے لیے بھی پیغام کہ گناہ آج بہت آمادہ ہے، بہت ریڈی ہے. آپ کو محنت نہیں کرنی گناہ کے لیے، جستجو نہیں کرنی، گناہ خود آپ تک پہنچا ہوا ہے. آج آپ کے موبائل میں، آپ کے ٹیبلٹ میں، آپ کے لیے ہر چیز خود پہنچی. اصل آپ کو جستجو کرنی نہیں ہے، آپ کو گوگل کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ویسے ہی سب کچھ ریڈی ہے. صبر کرنا، پروردگار تیری خاطر چھوڑا. آج ان دو شہزادوں کی شہادت کی مناسبت ہے جن کی ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب مدینہ سے دیکھا کہ بھائی جا رہے ہیں تو کہا بھائی کہاں؟ کہا مدینہ، چھوڑ رہا ہوں. کہا بھائی آپ کے ساتھ جانا ہے؟ کہا ہاں، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے. عبداللہ جعفر بیمار ہیں، مریض ہیں. بیٹھ گئیں، آنکھوں میں آنسو آئے، چہرے پر آنسو گرا، آنکھ کھلی. کہا کیا ہوا شہزادی؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کہا پھر؟ آپ کو تو پتہ ہے میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. کہا میں جانتا ہوں آپ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتے. کہا جائیے، آپ جائیے. اور پھر اپنے 2 بچے بھی دیے. کہا ان کو بھی لے جائیے گا، اون و محمد کو. جب وقت پڑے تو ہماری طرف سے امام پر قربان کر دیجئے گا. سواری چلی. آپ جانتے ہیں کس طرح بی بی کو سوار کیا گیا. حضرت علی اکبر سواری کو پکڑے کھڑے ہیں، شان و شوقت سے یہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اب جس طریقے سے یہ مدینہ سے گئے ہیں، یہ واپس اس طرح مدینہ نہیں آئیں گے.